حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام آیت الکرسی کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک، اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ جو حی اور قیوم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے ایک شخص کو دیکھا اجلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی سفر کے آثار نہیں ہیں، لیکن ہے بھی اجنبی، ہم اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، کہیں دور سے آیا ہے۔ وہ آ کر اللہ کے محبوب کی خدمت میں اس طرح سے بیٹھا، اس کے زانے نبی پاک کے زانوں سے مس ہو رہے تھے۔ یہ ہے اپنے سے بڑے کے سامنے بیٹھنے کا ادب۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بھی بیٹھو دو زانوں جس طرح اتحیات میں بیٹھتی ہیں تو اس طرح بیٹھو، یا دو زانوں بیٹھ کے ہاتھ باندھ لو، یا دو زانوں بیٹھ کر آپ اس طرح سے بیٹھو۔ یہ تینوں سنتے رسول ہیں۔ اور اس کے فوائد بیان کرتے ہوئے آپ تحریر فرماتے ہیں، دو بچے دونوں بھائی ایک دن میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا۔ ایک جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھتا تھا تو دو زانوں قبلہ بیت اللہ شریف طرف منہ کر کے بیٹھتا تھا، اور دوسرا جس طرح منہ ہو جاتا تھا بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ وہ جو دو زانوں بیٹھ کر اپنا منہ قبلے طرف کر کے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا، اس نے 1 سال دوسرے سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ شخص آیا، سفر کے آثار نہیں تھے، اجنبی ہم جانتے نہیں تھے، اس طرح بیٹھا، دو زانوں جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں، رسول پاک کے زانوں سے اپنے زانے ملا دیے۔ یہ ادب جو سکھایا گیا، صحابہ کرام کو دکھایا گیا کہ اللہ کے محبوب کے سامنے کس طرح بیٹھا جائے۔ اللہ کا ذاکر بندہ، اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کی محبت پانے والا، خدا کا قرب حاصل کرنے والا، اس کا ایک مقام حضوری بھی ہے۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے حضور میں حاضر سمجھنا۔ اور اس حالت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ والے ہمیشہ دو زانوں بیت اللہ طرف منہ کر کے اس تصور میں بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے میں سامنے بیٹھا ہوں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، روحانی طور پر بندہ بہت فیض یاب ہوتا ہے۔ جب بھی بیٹھے دو زانوں بیٹھے، اپنا منہ قبلے طرف کرے اور تصور یہ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔
اللہ کی حضوری. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر 3 سوال کیے. پہلا سوال مل ایمان کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. جب رسول پاک نے جواب دیا، جبریل امین کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ اور حق فرمایا. سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیں حیران تھے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں تو جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے. اس نے دوسرا سوال کیا مل اسلام کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ، یہ کل اسلام ہے. جب آپ نے جواب دیا جبریل امین فرماتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا. جبریل امین نے تیسرا سوال کیا مل احسانوں کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تو اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھتا ہے. اگر یہ مقام میسر نہ آئے تو یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھتا ہے. اس کو احسان کہا گیا. اور پوری طریقت اہل اللہ کا طریقہ یہ تصوف، اس کی بنیاد یہی احسان ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت اس طرح کرنے لگے کہ گویا اللہ تعالیٰ کو ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کا ذکر کرتے کرتے، صحبت کو اپناتے ہوئے، باطن کو پاک کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے، اپنے دل کی آنکھوں سے ہر وقت اللہ کو دیکھنے لگے. اور اگر یہ مقام نہ ملے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ احسان جس کی تعریف اللہ کے رسول نے کی. بات ہو رہی تھی اسلام کی. اسلام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھنا اسلام میں داخل ہو گیا. پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ ایسے فرض ہیں، یہ اللہ کے حق ہیں جو ادا کیے بغیر نجات نہیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے پابندی سے 5 وقت نماز پڑھی، ماہ رمضان کے روزے رکھے، حج کیا اور غسل جنابت کیا، اللہ کا حق ہے اس کو جنت میں داخل فرمائے. اسلام قبول کر لیا. پھر یہ 4 فرض نماز پابندی سے ادا کرے، ڈنڈی نہ مارے، کبھی پڑھے کبھی نہ پڑھے، کبھی قضا پڑھے، پابندی کے ساتھ وقت پر نماز کو ادا کرے، ماہ رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ شریف کا حج کرے اور غسل جنابت کرے. رسول پاک فرماتے ہیں اللہ پر حق ہے اللہ ایسے بندے کو اپنی جنت میں داخل فرمائے. حج کا مہینہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو گیا ہے. ایک ہے حج، دوسرا ہے عمرہ. اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے نکلنا، اس سفر کو حج کہتے ہیں. عمرے میں بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں، حج میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں. دونوں ہی حج ہیں، دونوں ہی حج ہیں. لیکن
جب اللہ کے گھر کی زیارت ذوالحجہ میں ان 10 ایام کے اندر ارکان کو ادا کر کے کی جاتی، اس کو حج کہتے ہیں۔ یہ حج اکبر، بڑا حج کہلاتا ہے۔ اور ان ایام کے علاوہ جب خانہ کعبہ کی زیارت کی جاتی ہے اس کو حج اصغر، چھوٹا حج یا عمرہ کہتے ہیں۔ وہ بھی حج ہے لیکن چھوٹا حج ہے۔ یہ اللہ کے گھر کی زیارت، اس کا کتنا رتبہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب مومن ایک عمرہ ادا کر لیتا ہے، جب عمرہ ادا کرنے کے بعد دوسرا عمرہ ادا کرتا ہے، اس کے درمیان جتنے مومن سے گناہ ہوتے ہیں اللہ اس کے صدقے سب معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عمرہ حج اپنے لیے بھی کر سکتا ہے، امی جان کے لیے کر سکتا ہے، ابو جان کے لیے کر سکتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے لیے کر سکتا ہے، کسی بھی مومن کے لیے حج اور عمرہ کر سکتا ہے۔ اس کو ادا کر کے اس کا ثواب جس مومن کو چاہے بخش دے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کسی کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، کیا ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، تم نماز نفل پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ کرو، عمرہ کرو، حج کرو، تم جس کو چاہو یہ ثواب بخشو۔ یہ کرنے والے کے ثواب میں اللہ کمی نہیں کرتا، جس کو بخشتا اتنا ثواب اللہ اس کو بھی پہنچا دیتا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا جب یہ نیکی کسی کو بخشی جاتی ہے، جس طرح تمہیں کوئی تھال میں سجا کر کوئی تحفہ دیتا ہے تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا جب تم یہ نیکی کسی کو بخشتے ہو وہ ایسا ہی خوش ہوتا ہے جس طرح تھال میں تمہیں کوئی تحفہ دیتا تمہیں خوشی ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جب بندہ مومن غسل کر کے احرام باندھنے کی نیت کرتا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ جب وہ حج عمرہ کرنے کے ارادے سے چلتا ہے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے پر اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جب یہ حاجی خانہ کعبہ میں داخل ہوتا ہے ایک اللہ کا فرشتہ ندا کرتا ہے اللہ کے مومن بندے یہ کام کرتے رہو، یہ کام کرتے رہو۔ رسول پاک نے فرمایا جب یہ اللہ کا مومن بندہ طواف کرتا ہے خانہ کعبہ کی طواف، ہر طواف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال عبادت کی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا طواف کرنے کے بعد طواف کے دوران یہ حجر اسود کو چومتا ہے، نبی پاک فرماتے جیسے اس نے جنت کے دروازے کا بوسہ لے لیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے یہ صفا مروہ کے درمیان دوڑتا ہے، 70,000 فرشتے اس دوران اس کی نیکیاں لکھتے گناہ مٹاتے ہیں۔ اور جب یہ عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ یہ اس کے قیام کرنے کے صدقے عرفات کے میدان میں یہ قیام کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے او میرے بندے تجھے جہنم سے نجات دے دی اور آج کے دن میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کے واپس کرتا ہوں۔ بہت بڑا عمل۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی،
بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت علی ابن الموفق، 50 حج کیے ہیں آپ نے، بہت بڑا مقام، اللہ نے بڑے قرب سے نوازا۔ آپ لکھتے ہیں ایک بزرگ حج کرنے گئے، عرفات کے میدان میں قیام کیا، پھر وہاں سے مزدلفہ گئے۔ جب مزدلفہ پہنچے تو آپ کے دل میں خیال آیا میرے پیسوں کی تھیلی وہیں گر گئی۔ وہ جلدی جلدی واپس گئے، جب عرفات کے مقام پر پہنچے دیکھا وہ سارا عرفات کا میدان بندر اور سوروں سے اٹا پڑا ہے، بندر اور سور پورے میدان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی فرماتے میں پریشان ہو گیا، یا اللہ یہ عرفات کا میدان اور اس میدان میں اتنے خنزیر، سور اور بندر۔ جب میں دیکھ کے پریشان ہوا تو ایک بندر مجھ سے بولا، میرا نام لے کے کہا پریشان نہ ہوں، وہ حاجی جو یہاں عرفات کے میدان میں قیام کر کے گئے ان کے تمام گناہوں سے اللہ نے اس کو صاف کر دیا، یہ جتنے تم بندر اور خنزیر دیکھتے ہو یہ ان کے گناہوں کی غلاظتیں یہاں چھوڑ کر وہ پاک ہو کے مزدلفہ گئے۔ یہ اللہ کے ولی علی بن الموفق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عرفات کے میدان سے میں مزدلفہ پہنچا، تھکا ہوا تھا، میں لیٹ گیا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا دو اللہ کے فرشتے ایک دوسرے سے کہتا ہے کیا تجھے پتہ ہے اس سال حج کرنے کتنے لوگ آئے؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ پہلے نے جواب دیا اس سال 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا، حج میں شرکت کی۔ پھر اس نے پوچھا کہ تمہیں پتہ اللہ نے کتنے حاجیوں کا حج قبول کیا؟ کہا نہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس اللہ کے فرشتے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے اس سال 6 حاجیوں کا حج قبول فرمایا۔ فرماتے یہ سنتے ہی میرا دل گھبرایا، گھبراہٹ میں میری آنکھ کھل گئی اور میں رونے لگا۔ میں نے کہا 6 لاکھ میں 6 حاجیوں کا حج قبول ہوا، میرا تو نام اس میں ممکن ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیسے کیسے خدا کے بندے حج کرنے آئے، کتنے مرتبے والے اللہ نے ان کو یہاں بھیجا ہے، کتنے مقربان الہیوں نے حج کیا ہے، میں تو اس گنتی میں آتا ہی نہیں۔ سارا دن پریشان رہا، روتا رہا۔ اگلی رات آئی، فرماتے ہیں میں سویا، آنکھ لگتے ہی ان فرشتوں کو دوبارہ دیکھا۔ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے میں تمہیں ایک بات بتاؤں؟ کہا بتاؤ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان 6 لاکھ میں 6 حاجیوں کا حج قبول فرمایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے 6 حاجیوں کے صدقے، ہر حاجی کے صدقے اللہ نے 1 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا، اور 6 کے صدقے 6 لاکھ کا حج اللہ نے قبول کر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے پریشان دعا کر رہے تھے۔ جبریل امین آئے، عرض کی اللہ کے رسول جس آپ کے امتی نے حج کیا اور عرفات کے مقام پر اس نے قیام کیا، عرفات کے میدان میں وہ ٹھہرا، اللہ نے اس کی تو مغفرت کر دی، اس کو تو معاف کر دیا، لیکن وہ جس کے لیے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا۔ نبی پاک سن کے مسکرائے اور آپ کو بہت خوشی ہوئی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جو شخص مومن اس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ نہ کرے وہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔ کیوں بد نصیب ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں
روز محشر اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کو ایسے آراستہ کرے گا، ایسے سنوارے گا جس طرح دلہن کو آراستہ کیا جاتا ہے، دلہن کو سنوارا جاتا ہے، اور وہ اللہ کے نور سے چمکے گا۔ جس بندہ مومن نے حج یا عمرہ کیا ہوگا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ آ کر خانہ کعبہ سے لپٹ جائے گا، اور خانہ کعبہ ان سب کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جو فرض ہو جائے حج اور نہ کرے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودیوں کے مرتا ہے یا عیسائیوں کے مرتا ہے، اللہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ کس قدر بد نصیب ہوگا، کلمے کی توفیق ہوئی، رسول پاک جیسے نبی ملے، اللہ نے ایمان سے نواز دیا، اور پھر اللہ اس سے اتنا ناراض ہو کہ اللہ کو اس کی پرواہ نہ ہو، اور کیوں نہ ہو کہ اس کے اوپر حج فرض تھا، اس نے حج ادا نہیں کیا، اور اللہ کو اس کی پرواہ نہ ہو کہ وہ یہودیوں کے مرتا یا عیسائیوں کے مرتا ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے مومن کے لیے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، جس پر حج فرض ہو چکا ہے، ایسا نہ اس کی موت آ جائے اور یہ فرض ادا نہ کر سکے۔ یہ فرض ہے، اور یہ فرض اگر وہ مر جائے گا یہ فرض ساقط نہیں ہوتا، یہ فرض رہے گا۔ کیا کرنا ہے؟ اگر امی جان ابو جان میں سے کسی پر حج فرض تھا اور وہ کیے بغیر ہی مر گیا، اپنے بیٹوں کی فکر میں مر گیا، بیٹوں کی ضرورتیں پوری کر کر کے مر گیا، بیٹوں ہی کے لیے سوچتا مر گیا، اور یہ جو اس کے اوپر فرض تھا اس نے اس کو ادا نہیں کیا، تو میں ان کی اولاد سے مؤدبانہ عرض کروں گا، ماں باپ کے بڑے احسان ہوتے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کوئی بچہ اپنے والدین کے احسان کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا، لیکن جب اولاد ماں باپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں، اس دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کے بچے کے حق کو قبول کر لیتا ہے۔ کس قدر حق ہے۔ اللہ کے محبوب سے ایک بندے نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پہ لاد کر 9 حج کرائے، اور گرمی اتنی تھی، اگر گرمی دھوپ کے اندر گوشت لگ جائے تو گوشت پک جائے، اتنی گرمی میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ لاد کر 9 حج کرائے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں نے ایک بار تجھے دیکھ کر خوشی سے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آئی، ابھی تو اس کا حق ادا نہیں کیا، باقی حق کیا تو ادا کرے گا۔ خدا کی قسم بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں جس خوشی سے اس کو دیکھتی ہے، سارا دن دیکھتی ہے، سارا رات دیکھتی ہے، اور ابو ایک ایک بچے کی حرکت پر کتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا قربان ہوتے ہیں، کتنا پیار سے دیکھتے ہیں۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے مسکراتا ہے وہ پیارا لگتا ہے، بچہ چلنے لگتا ہے وہ پیارا لگتا ہے، جب بچہ پڑھنے لگتا ہے اور پیارا لگنے لگتا ہے، بچہ شرارتیں کرتا ہے، ماں باپ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، خوش ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح پوری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ماں باپ میں سے کوئی جب صرف اس کو دیکھ کے خوشی سے خندہ پیشانی سے اس کو دیکھتا ہے، اسی کا حق ادا نہیں کر سکے، باقی حق کیا ادا کریں گے۔ اگر والدین میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ اس فرض کو ادا نہیں کر سکے تو میری ان کی اولاد سے مؤدبانہ عرض ہے، پہلا سب سے موقع تلاش کرو، کوشش کر کے ان کا
فرض ادا کرو، نہیں تو وہ اللہ کے عذاب میں رہیں گے جب تک ان کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ نماز خود پڑھنی ہے، حج ایسا فرض ہے اگر یہ کوئی ادا نہ کر سکے دوسرا حج بدل کر سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے، اپنے بندوں پہ رحمت ہے۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، یہ کس پر فرض ہے؟ صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اور صاحب استطاعت کون ہے؟ جتنے دن حج پہ بندہ جاتا ہے وہاں کا آنے جانے کا، وہاں ٹھہرنے کا خرچہ اور پیچھے اہل و عیال کا کھانے پینے کا خرچہ ہو، اب اس کو اجازت نہیں ہے اب لیٹ کرے۔ اور یہ تھوڑے دن، 1 مہینہ ہوتا ہے، 1 مہینے کا خرچہ کس کے پاس نہیں ہے؟ ہے کوئی ایسا؟ 1 مہینہ کیا، خدا کی قسم سارا سال اگر نہ کمائے نا ان کا پھر بھی گزارا ہوتا ہے۔ حج فرض نہیں ہوا، اور ایسی جہالت، علم حاصل نہیں کیا، اہل علم کے پاس بیٹھے کوئی نہیں، علم آیا ہی نہیں۔ یہ جو بار بار کہتا ہوں نا، یہ کتابیں لے لو، پڑھ لو اور جلدی جلدی پڑھ لو، یہ ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تنکے لے کے زمین میں گاڑے اور پھر نظر اٹھا کے صحابہ کو دیکھنے لگے۔ صحابہ ادب سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، تمہارا نبی دیوانہ مجنون پاگل ہے؟ صحابہ رو پڑے، یا رسول اللہ ہم تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے محبوب نے فرمایا، میں نے یہ 3 تنکے گاڑے، کیا میں کوئی عبث بیکار کام بھی کرتا ہوں؟ پوچھا کیوں نہیں میں نے یہ کیا کیا؟ صحابہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی، یا رسول اللہ فرمائیے آپ نے یہ کیا کیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ درمیان کا تنکا انسان، یہ سامنے کا تنکا انسان کی خواہشات، اور یہ پچھلا تنکا موت۔ یہ بندہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ اکٹھا ہو جائے، وہ اکٹھا ہو جائے، یہ بھی بن جائے، وہ بھی بن جائے، یہ بھی سمر جائے، وہ بھی سمر جائے۔ یہ اسی کی طرف بھاگا رہتا ہے، خواہش کو پورا کرتا رہتا ہے، پیچھے سے موت آ کے اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ خواہشیں پوری نہیں ہوتی، اس سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے۔ صحابہ نے رو کے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارا بھی یہی حال ہے۔ اور خدا کی قسم ان کا حال ایسا نہیں تھا، یہ ان کی عاجزی انکساری تھی۔ وہ تو پہلے آخرت کا سوچتے تھے، دنیا کو تو انہوں نے اہمیت ہی نہ دی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم خواہشوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا، خواہشوں سے منہ پھیر کر اپنی موت کی طرف توجہ کرو۔ جب موت یاد کرو گے آخرت کی فکر پیدا ہو جائے گی، خواہشیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ گے۔ یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، یہ تو وہ ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے، وہ کہے گا ایک اور مل جائے۔ یہ حرص، اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی۔ پہلی فرصت میں بار بار مجھے آپ کو نہ کہنا پڑے، جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے، اتنا خرچہ اس کے پاس ہے، پیچھے بچے بھوک سے نہ مرتے پڑیں، اور آپ کے پاس اتنی رقم، اتنے ذرائع ہوں کہ آپ سفر کا خرچہ، وہاں کھانے پینے کا خرچہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اب حج فرض ہو گیا۔ کوئی کہے یار حج کا خرچہ تو بڑا 15-16 لاکھ ہوتا ہے، کس نے کہا ہے کہ ایڑی اٹھا کے پھانسی لو؟ 3-4 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، عیاشی نہیں کرنے جانی، اللہ کا فرض ادا کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے ہر جگہ اے سی ہو، اب تو ہر جگہ اے سی بھی لگ گیا،
خیموں میں بھی اے سی لگا دیے گورنمنٹ نے. ضروری نہیں ہے وہاں جا کے آپ روزانہ قورمے ہی کھاؤ. اور خدا کی قسم اتنا سستا کھانا آپ تصور نہیں کر سکتے. خانہ کعبہ میں اتنا سستا کھانا، 5 ریال کے اندر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ، اتنا سستا. وہاں کے 5 روپے ہیں، 5 روپے میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لو. اگر دوپہر کو پیٹ بھر کے کھایا رات کو کھانے کا دل ہی نہیں کرتا، دل بھرا ہوا ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. جس میرے بھائی بیٹے میری بہن بیٹی پر حج فرض ہو گیا، پہلی فرصت میں حج کو ادا کرے. اگر کوئی میری بہن بیٹی ماں اس کے ساتھ کوئی محرم جانے والا نہیں ہے لیکن حج فرض ہو گیا، یہ محرم کے ساتھ جانا یہ بھی فرض ہے. وہ اس وقت تک انتظار کرے گی جب تک اس کے محرم کا انتظام ہو جائے، اور جب انتظام ہو جائے اس کو بھی دیر نہیں کرنی ہے. اور جس نے فرض ہونے کے بعد بھی حج ادا نہ کیا اس کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ ہے مومن جو حج میں نہ زنا کرے نہ گناہ کرے اور حج کو ادا کرے، اللہ اس کو ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں رہتا. اس فرض کو جو دوست جا رہے ہیں وہ صدا مبارک کے لائق ہیں، جو وہاں پہنچ گئے وہ تو مبارک کے لائق ہیں. اور جو میرے بھائی میرے بیٹے یہ میری گفتگو سن رہے ہیں، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، کئی جہالت میں کہتے ہیں بچیوں کی شادی کر کے جاؤں گا، بھی یہ فرض پورا نہیں کیا. کوئی بینکوں سے قرضے لے لیتے ہیں لاکھوں روپے اور بہانہ لگاتے ہیں، لاکھوں قرضے لے کے فیکٹریاں چل رہی ہیں اور کیا کہتے ہیں میں تو خود مقروض ہوں. او بھائی، یہ جو تیری 50 لاکھ کی گاڑی، تیرا 1 کروڑ کا بنگلہ، یہ کہاں حکم آیا ہے؟ یہ کہاں حکم آیا کہ یہ اس طرح کرو؟ نہیں. یہ شخص یہ جو بہانے ڈھونڈتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے ہیلے بہانے جانتا ہے. یہ مکاریاں، یہ دھوکے میرے بھائی دنیا میں دے سکتے، اللہ کو دھوکہ نہ دو. جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے خدا کی قسم وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنی ذات کو دھوکہ دیتا ہے. سادگی اپناؤ، سادگی، کھانے میں سادگی، پینے میں سادگی، پہننے میں سادگی. اتنی بہترین زندگی، سکون کی زندگی گزرے گی کہ بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حج پر گئے ہیں یا حج کر کے آگے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. اور وہ سارے فقراء جن کو اللہ نے استعداد دی ہے، تمام مومنین جن کو اللہ نے استعداد دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حج پہ جانا قبول فرمائے، منظور فرمائے. وما توفیق الا باللہ. کوئی عبادت کرنی ہے، کوئی عبادت اگر وہ اللہ کے لیے کریں گے تو قبول ہوگی، لیکن بڑے سے بڑا عمل کیا اس میں اللہ کے لیے نہیں کیا، تصنع کے لیے کیا، بناوٹ کے لیے کیا، دکھاوے کے لیے کیا، شہرت کے لیے کیا، اس عملوں کی مثال حدیث پاک میں جیسے ہوا ہے مٹی اڑا کے لے جائے، وہ عمل اس کے اس طرح اڑ جائیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہو، اللہ ایسے عمل کی توفیق دے، ایک مقصد ہو اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، خدا کی خوشنودی مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے. اس کے لیے دل کو پاک کرنا شرط ہے. دل پاک ہوگا تو اخلاص سے عمل کرو گے. دل پاک نہیں ہوا، ریاکاری، تصنع، بناوٹ، شہرت کے لیے عمل کر کے ان اعمال کو ضائع کر لیں گے. دل پاک ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ کا ذکر 2 قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا
حدیث پاک کا مفہوم ہے زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز کتب بنے، ابدال بنے، سب دل کے ذکر سے بنے، لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ